فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کی بہت ممنون اور شکر گزار ہیں، جس طرح وہ علوم اہل بیت کی اشاعت میں پیش ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے ہمیں حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی کتب ہدیہ کی ہیں، تاکہ ہم علوم اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، ان کتب کے ذریعے مزید اس راہ میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں فرامین حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت، گناہ کیوں میٹھا ہوتا ہے، جسے ترتیب دیا ہے آقا استاد علی رضا محمدی صاحب نے، ترجمہ کیا ہے مولانا غلام حیدر حیدری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 89، 7ویں فصل شروع ہو رہی ہے اور عنوان ہے توبہ نور کا راستہ ہے۔ گناہ کرنا انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور انسان کے دل کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیتا ہے۔ گناہ سے نجات اور خدا کی بارگاہ میں جھکنا پرسکون راستہ ہے۔ ایک دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ میں تم کو تمہارا درد اور اس کا علاج بتاؤں؟ تو اصحاب نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا درد گناہ ہے اور اس کا علاج استغفار ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک توبہ اور استغفار گناہوں کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ اور پاک نبی دلوں کا نور کہتے ہیں کہ دلوں کا نور استغفار کو قرار دیتے ہیں۔ انسانوں کے دل تانبے کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان دلوں کو استغفار کے ساتھ نورانی بناؤ۔ انسان کو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور خدا کی رحمت کے سائے میں آ جانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف یوں متوجہ کرتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل خدا کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں۔ مولوی جو کہ ایک شاعر ہے، اس کے کچھ اشعار ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کر لو پھر توبہ کرنی مشکل ہو جائے گی۔ خواہش گناہ جوان تر ہوتی جائے گی اور توصیف تر ہوتی جائے گی، پس توبہ میں جلدی کرو۔ اگرچہ توبہ ہر ایک کے لیے اچھی ہے، لیکن جوانی کی توبہ کی تو بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ توبہ اچھی ہے لیکن جوانی میں توبہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب وہ جوان ہے جس نے جوانی میں توبہ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے اجتناب اور توبہ کی طرف اپنے بندوں کو اس طرح دعوت دیتا ہے کہ اے فرزند آدم، جو چیزیں میں نے تجھ پر حرام کی ہیں ان کو تو چھوڑ دے تو تمام لوگوں سے زیادہ نیک ہو جائے گا۔ گناہ کا خنجر آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، تو یہ اندھا پن جسم اور روح کو پاک نہیں رہنے دیتا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب دل خبیث ہو جاتا ہے تو پھر جسم بھی خبیث ہو جاتا ہے، یعنی جب دل پاک نہیں ہوتا تو پھر جسم بھی پاک نہیں رہتا۔ انصار میں سے ایک جوان کی بہت زیادہ دوستی تھی عبداللہ بن عباس کے ساتھ۔ اس دوستی کی وجہ سے ایک آدمی نے ابن عباس کے سامنے اس جوان انصاری کی برائیاں شروع کر دیں۔ یہ جوان رات کو قبرستان میں جا کے قبریں کھودتا ہے
ابن عباس نے ایک رات اس جوان کا تعاقب کیا تو وہ جوان قبرستان کی طرف گیا۔ ابن عباس نے دور سے اس جوان پر نظر رکھی، دیکھتے ہی دیکھتی جوان ایک تیار شدہ قبر میں داخل ہوا اور بہت زیادہ گریہ وزاری کی اور اپنے رب سے مخصوص راز و نیاز کرتا تھا، بلند آواز کے ساتھ مرنے کے بعد کے واقعات کو یاد کرتا، اسی قبر کی تنہائی اور قیامت کی رسوائی اور دوزخ کے عذاب کو یاد کر کے روتا تھا۔ خدا کے ساتھ ان باتوں کے کرنے کے بعد قبر سے نکلا تو جلدی سے ابن عباس نے اس جوان انصاری کو اپنی گود میں لیا۔ کتنا اچھا قبر کھودنے والا ہے کہ جس نے اپنے گناہوں کو قبر میں دفن کر دیا ہے، اور تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے۔ اعتراف گناہ کے مقام پر امام سجاد علیہ السلام توبہ کرنے والوں کو خدا کے ساتھ مناجات کا سلیقہ سجدے میں سر رکھ کر سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں، اے رب، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں ہے، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں ہے، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں ہے، تجھ سے چاہنے والا تیری بارگاہ میں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اے وہ جو پریشان حال لوگوں کو اندھیروں میں دعا کی برکت سے قبول کرتا ہے اور ان کی سختی اور بیماری کو دور کرتا ہے، اے وہ میزبان جس کے مہمان تو سو چکے ہیں لیکن تو خود بیدار ہے، اے وہ تنہا جس کی مثل کوئی نہیں، تیرے حکم پر تجھ سے دعا مانگی ہے، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار اور اے میرے سردار، اور تیرا حکم ہے کہ اسی طرح میں نے اطاعت کی ہے اور تو نے اپنی حجت کو ظاہر کر دیا ہے، مگر یہ کہ ہم پر رحم فرما اور معاف کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود اور سردار، نیکی تجھ کو خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے ضرر دیتے ہیں، بس تو مجھے معاف کر اور مجھ سے درگزر کر ان چیزوں کی وجہ سے جو تجھ کو ضرر نہیں دیتی ہیں۔ آیت اللہ ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ ان کاموں میں سے دو یا تین دن پہلے انسان توبہ کر لے۔ وہ عمل یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک کاپی ہو، پھر انسان زمان حال اور زمان ماضی کے بارے میں غور و فکر کرے، بچپن سے آج تک جو کچھ کسی کو دینا ہے اور اس کاپی میں لکھے، اور جوانی میں لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ضائع کیے ہیں ان کو بھی لکھے۔ اچھا ہے کہ انسان اپنے اعضاء میں سے ہر ایک عضو کی غلطیوں کے بارے میں غور و فکر کر لے، ہر عضو کی غلطیوں کا ایک نقشہ بنائے جس میں ہر عضو کی غلطی کو تحریر کرے، پھر اس غلطی کے بارے میں تفصیلی طور پر غور و فکر کر لے، کون سا واجب ترک ہوا ہے اور کون سا حرام کام واقع ہوا ہے۔ جس عضو کی غلطی یاد نہ آئے تو اس کے خانے کو چھوڑ دے، اور جو غلطی یاد ہو اس کو لکھ لے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کی غلطیوں کا ایک خانہ ہو جس میں آنکھوں کی کوتاہیاں درج ہوں، جیسے اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا یا لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھنا، کسی کی تحریر کو پڑھنا کہ جس کے پڑھنے پر تحریر کا مالک راضی نہ ہو، یا مومن کو ڈرانے کے لیے دیکھنا یا غصے سے ماں اور باپ کی طرف دیکھنا، یا اپنے رشتہ داروں اور علماء یا مومنین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یا کسی طرف مسخرے کے طور پر دیکھنا، یا کسی کے عیب کو یاد کرانے کے لیے دیکھنا، یا کسی کی اہانت کے لیے دیکھنا، یا تکبر کے انداز میں دیکھنا، یا مومن کی مخفی چیزوں کو ظالم کے سامنے واضح کرنا جس سے ظالم یہ سمجھے کہ یہ مومن اس کے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا خود مومن کو پکڑ لے جیسے ایسے طریقے سے دیکھنا کہ جس سے معلوم ہو کہ یہی قاتل ہے اور کافی لوگوں کا قاتل ہے، یا لوگوں کا مال لوٹنے والا ہے، جس مال لوٹنے کے بعد اس مال کا ضامن ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 19 ہے کہ جو مال لوٹنے کے بعد اس مال کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی مخفی رازوں کو جانتا ہے۔ اسی طرح نہ کرنے اور آنکھوں کے چرانے کے بھی حقوق ہیں۔ اسی طرح دوسرے اعضاء کے حقوق، خصوصی طور پر زبان کے حقوق کی تو کوئی حد اور حدود ہی نہیں ہے۔ اب ان حقوق کی پامالی کو ادا کریں یا ان حقوق کی پامالی کی دوسروں سے معافی طلب کریں، اور جو کام ادا کرنے والے ہیں ان کو ادا کریں، اور جن کاموں کے لیے توبہ استغفار کرنی ہے ان کی توبہ کر لیں، اور جن لوگوں کے حقوق انسان کی قدرت سے باہر ہیں ان کے مالک سے معافی طلب کریں، اور صاحبان حقوق کی جانب سے خیرات اور اعمال حسنہ ان کے حق کے مطابق انجام دیں، اور اپنے کامل طور پر اصلاح کر لیں،
اور اس کے بعد ایک عمل جو کہ کتاب اقبال جو کہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے اس میں موجود ہے، انجام دیں اور پھر صحیفہ سجاد میں جو توبہ کی دعا ہے وہ پڑھ لیں، اور جو گناہان کبیرہ ہیں اس سے واقع ہوئے ہیں، ان گناہوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی نعمتوں کو بھی یاد کریں، اور یاد کریں کہ اللہ مجھے عذاب بھی کر سکتا ہے، اور جو بے حیائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی ہے اس کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی بے حساب نعمتوں کو بھی اس کی بے حساب نعمتوں کو بھی یاد کریں، اور اپنے سر پر خاک و خاکستر ڈال کر خاک پر غلطہ ہو جائیں، بلکہ اپنے دائیں ہاتھ کو گردن سے ہاتھ لے کر بائیں ہاتھ کو سینے سے چپکا کر گردن سے اوپر لے جائیں اور خود کو اہل عذاب کی شبیہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جس کاپی پر اپنے اعمال لکھے تھے اس کاپی کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس طریقے کے ساتھ کہ سورہ انشاق کی آیت نمبر 10 میں جس طرح ہے کہ اس طرح صحیح معنی سے واقع ہوا ہے کہ وہ اما من اوتیا کتابہ ورا ظہرہ، اور کبھی عذاب کے خوف اور جہنم کی سختی کو یاد کریں، اور کبھی آخرت میں سانپ اور بچھو وغیرہ یاد کریں، اور کبھی جہنم کی زنجیروں کو یاد کریں۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 32، ثم فی ثلاثۃ ذرعها 70 ذرعا فاسالکو۔ اس اللہ کی تفسیر کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جہنم کی زنجیروں کی ایک ذرہ دنیا کے کئی فرسخ کے برابر ہے، جو زنجیر وہ انسان کے سر سے داخل کر کے انسان کے مقام پخانے سے خارج کر دے گا، اور کبھی سکتے ملائکہ کی شدت اور عظمت اور ہیبت کو یاد کریں، اور کبھی جہنم کے طعام، شراب اور زقوم اور زری اور غسلین کو یاد کریں۔ یہ جو الفاظ بیان ہوئے ہیں یہ جہنم والوں کے کھانے پینے والی چیزیں ہیں کہ جو زہریلی ہیں، کسی کی جرت نہیں کہ ان کو استعمال کرے، لیکن جہنم میں جہنم والوں کو یہ چیزیں کھانے اور پینے کو دی جائیں گی۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 49 میں ہے کہ جلانے والا اور جوش دینے والا مایہ ان کے سروں میں ڈالا جائے گا، اس طرح کہ ان کا اندرونی جلد اور جلد اس پانی سے پانی ہو جائے۔ صفحہ نمبر 93، عنوان ہے استغفار اور بیمار دلوں کا علاج۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ شاید آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بھوکا کتا آپ کی طرف آئے اور آپ کے پاس گوشت اور روٹی بھی ہو، تو کیا یہ کتا آپ کے دور کرنے سے دور ہو جائے گا؟ جتنی بھی بڑی چھڑی ہو فائدہ نہیں دے گی، یہ کتا آپ کی جان کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کتے کو دور کرنا چاہیں تو دور کر لیں گے، چونکہ کتے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ آپ سے فوراً دور ہو جائے گا۔ جیسے آپ کتے کی نگاہوں میں ہیں، اسی طرح آپ کا دل شیطان کی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں شیطان کے مطلب کی چیزیں ہوں تو شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ شیطان کی منظور نظر چیزیں یہ ہیں: مال و زیور، شہرت و مقام کی محبت، اور شیطان کا ڈیرا ایسی جگہوں پر ہوگا کہ اگرچہ آپ لاکھ بار بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں پھر بھی شیطان دور نہیں ہوگا، چونکہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ ان چیزوں میں جیسے مال کی محبت وغیرہ کو شیطان پسند کرتا ہے، اگر ان چیزوں کو دل سے نکال دیا جائے تو شیطان خود بخود دور ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 93، عنوان ہے اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ علامہ آیت اللہ مطہری فرماتے ہیں کہ ذرا بیٹھ کر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اگر ہماری پیشانی پر گناہوں کے شمار کرنے والا سسٹم ہوتا تو ہماری عزت خاک ہو جاتی اور ہم زندگی گزارنے کے قابل نہ رہتے، یا اگر ہر گناہ کی وجہ سے ہم سے بدبو ظاہر ہوتی تو ہم کہیں بھی نہ جا سکتے تھے۔ اگر ہم کو ایک دوسرے کے گناہ معلوم ہو جائیں تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کریں گے۔ پھر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہمارے گناہوں کو ظاہر ہونے نہیں دیتا اور چھپاتا ہے۔ صفحہ نمبر 94، عنوان ہے قے کرو۔ مرحوم اللہ تعالیٰ
مرحوم بہاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زہر کھانے کے بعد صحت مند ہونا چاہتا ہے تو فوراً اس کا علاج کرے کہ جس علاج کے ذریعے زہر قے کی شکل میں جسم سے خارج ہو جائے۔ اگر علاج کرنے میں سستی کرے گا تو اچانک ہلاک ہو جائے گا۔ گناہوں کے زہر بھی اسی طرح ہے کہ اگر توبہ کرنے میں دیر کرے گا تو ممکن ہے مر جائے اور اس کا خاتمہ شر پر ہو۔ تمام انبیاء اور اولیاء خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتے ہیں اور خاتمہ بالشر سے خوف زدہ تھے۔ جیسے گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گراتے ہیں ویسے کوئی چیز بھی نہیں گراتی۔ پہلے تو ہمیں گناہ میٹھا لگتا ہے چونکہ شیطان گناہ کو زینت دے کر اور سجا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ جی، باطل ختم ہونے والی چیز ہے۔ باطل حقیقت میں تلخ ہوتا ہے اور باطل کی سختی اور تلخی انسان کی تمام زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ جیسے انسان ابتدا میں نشہ سے لذت حاصل کرتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور آخر میں سوال کرنے والے فخر میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں۔ جیسے گناہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گراتا ہے۔ اگر ہم خدا کی نظر سے گر جائیں تو برباد ہو جائیں گے، پھر کوئی چیز بھی ہماری مشکل کا حل نہیں ہو سکتی۔ فریب میں نہ رہیں اور شیطان کی چنگل میں نہ پھنسیں اور توبہ کی طرف رخ کریں۔ سوال: کیا گناہوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے توبہ کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے؟ جواب: جی، گناہوں کے مختلف ہونے سے توبہ کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان خود کو خدا کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑ لے۔ یہ کیفیت تب حاصل ہوگی جب انسان اپنے پہلے والے گناہوں سے پشیمان ہو کر گناہ سے خارج ہونے کے لیے کچھ مراحل طے کرتے ہوئے اور کچھ اعمال بھی انجام دیتے ہوئے پھر توبہ حقیقی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی توبہ کی شرائط اور ارکان ہیں جن کو ہم 3 مراحل میں ذکر کریں گے۔ نمبر 1، صفحہ نمبر 95 ہے۔ نمبر 1، ندامت اور پشیمانی۔ توبہ کے لیے سابقہ گناہوں سے پشیمانی لازمی ہے، بس یہی پشیمانی انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ کے لیے گناہ ترک کرنے کا عزم۔ نمبر 3، ہمیشہ گناہ نہ کرنے کی نیت۔ اصلاح یا جو انجام نہیں دیا اس کا جبران کرنا، عمل صالح کے ذریعے جتنی طاقت ہو اس کے مطابق گناہوں کے آثار کو اپنے ظاہر و باطن اور معاشرے کے دوسرے افراد سے بھی دور کرے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بہت سی آیات سچی توبہ اور غلطیوں کے جبران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ گناہوں کے بارے میں ایک قانون کلی بیان فرماتا ہے کہ توبہ کا پہلا مرحلہ تمام گناہوں میں جاری ہے، لیکن توبہ کا تیسرا مرحلہ اصلاح ہے، اور وہ تمام گناہوں میں جاری نہیں ہے بلکہ ہر مرحلہ گناہوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتا ہے۔ خود کی اصلاح کرنی چاہیے، گناہوں کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں مطلق طور پر آیا ہے کہ گناہوں کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر توبہ کرنے والے نے کسی کا مال کھایا ہے تو اگر مالک زندہ ہے تو مال مالک کو واپس کرے، اگر مالک فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارث کو مال واپس کرے۔ نمبر 2، اگر کسی کی شخصیت کو غیبت اور توہین کے ذریعے خراب کیا ہے تو اس شخص سے معافی مانگے، اگر وہ شخص فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر میں اس کو یاد رکھیں تاکہ اس کی روح غیبت کرنے والے سے راضی ہو جائے۔ نمبر 3، اگر عبادت انجام نہیں دی تو ان کی قضا کرے، اگر کوئی کفارہ ذمے میں ہے تو اس کو ادا کرے، جیسے روزہ نہ رکھنے کا کفارہ ہے یا نظر اور عہد جیسے توڑنے کا کفارہ ہے۔ نمبر 4، اگر گناہ ایسا عمل ہو جو دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب ہو تو گمراہ لوگوں کی جتنی ممکن ہو اصلاح کریں، جیسے غلط تبلیغات دین، خود میں بدعت ایجاد کرنا، خواہ وہ تقریر کے ذریعے ہو یا تحریر کے ذریعے ہو۔ گمراہ معاشرہ افراد کی اصلاح جتنی ممکن ہو لازم ہے۔ نمبر 5، اگر کسی شخص نے عام طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے ایسی تحریر پیش کی جو کہ دوسرے افراد کی گمراہی کا سبب بنی ہو تو لازم ہے کہ گمراہ شدہ افراد کی اصلاح بھی انٹرنیٹ پر کرے۔ نمبر 6، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی پر حد جاری ہو تو وہ توبہ کرے تو کیا اس کی گواہی قبول ہے؟
تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرماتے ہوئے کہا، جب وہ توبہ کرے، اپنے قول کی تردید کرے اور خود کو امام اور مسلمین کے سامنے جھٹلائے تو امام پر اس کی گواہی قبول کرنا ضروری ہے، اس کی توبہ قبول ہے۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 283 میں موجود ہے، ابواب شہادت میں۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نیک نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا، اگرچہ تیرے جسم کے بندھ بھی جدا ہو جائیں، یہاں تک کہ جن لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے ان کے مرنے کے بعد تو ان لوگوں کو زندہ کرے اور ان کی اصلاح کرے۔ اور یہ روایت بحار الانوار صفحہ نمبر 69 اور جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 219 پر ہے۔ حدیث مذکورہ تو صاف طور پر بیان کرتی ہے کہ جب تک ان لوگوں کی اصلاح نہیں کریں گے جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 7، جس طرح گناہ دل کو سیاہ کرتا ہے اسی طرح اتنی اطاعت اور عبادت کی جائے کہ سیاہ دل سفید ہو جائے، یہ بھی اصلاح کی قسم ہے کہ دل اس کو انجام دیتا ہے۔ اصلاح توبہ کا مکمل اور صحیح معنی وہی ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کے سامنے استغفر اللہ کہہ رہا تھا، گویا امام علیہ السلام اس کے انداز توبہ، اس کی توبہ کے پہلے اور بعد والے اعمال کو جانتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا تو استغفار کے معنی کو جانتا ہے؟ استغفار بلند مرتبہ لوگوں کا مقام ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، استغفار ایک کلمہ ہے، اس کے 6 معنی ہیں، 6 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، جو برے کام کیے ہیں ان پر پریشان ہونا۔ نمبر 2، دوبارہ گناہ نہ کرنے کی پکی نیت کرنا۔ نمبر 3، جو تو نے حقوق لوگوں کے ضائع کیے ہیں وہ ان لوگوں کو لوٹا دے۔ جب تو اپنے پروردگار کی ملاقات کرے تو تیرے ذمے میں کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ نمبر 4، جو واجبات تجھ سے قضا ہوئے ہیں ان کو انجام دے، یعنی قضا کے قابل ہیں تو قضا کریں اور اگر کفارے کے قابل ہیں تو کفارہ دو۔ نمبر 5، تیرا جو گوشت مال حرام سے بنا ہے حزن و منال کے ساتھ ختم کر دے تاکہ تیری جلد ہڈیوں سے مل جائے اور پھر تیرے جسم پر تازہ گوشت آ جائے۔ نمبر 6، جیسے تو نے گناہوں سے لذت حاصل کی ہے ویسے ہی جسم کو اطاعت خدا سے رنج میں رکھ۔ ان مراحل کے بعد استغفر اللہ ممکن ہے، اور یہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار کلمہ نمبر 417 ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے توبہ کو بیان کیا ہے ویسے تو کوئی 2-4 آدمی ہی توبہ کریں گے، لیکن ہم کو توبہ کرنی چاہیے۔ ان شرائط میں سے کچھ رکن توبہ کے ہیں اور کچھ توبہ کامل کی شرائط ہیں، جیسے 5ویں اور 6ٹھی شرط توبہ کامل کی شرط ہے، لیکن جو 4 شرطیں باقی ہیں وہ توبہ کی لازمی شرطیں نہیں۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری شرط ارکان توبہ سے ہیں، 5ویں اور 6ٹھی شرط توبہ کے کمال کی شرط ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کبیرہ گناہ کے مقابلے میں فقط ذکر استغفار پر اتفاق کرتے ہیں، شرائط اور ارکان نے توبہ کو حاصل کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے کامل اور جامع شرائط کے ساتھ توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور جو گناہ بھی کرتا ہے اور استغفار بھی کرتا ہے گویا اس نے توبہ کو مذاق بنا لیا ہے۔ اور یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر باب توبہ ہے اور صفحہ نمبر 435 ہے۔ جو بھی تجھ سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، یہ بھی تو نہیں کر سکتا۔ آقا بہجت نماز کے بعد تعقیبات انجام دے رہے تھے کہ تہران سے ایک نوجوان جو کہ تہران سے آیا تھا سیدھا آقا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ آقا صاحب مجھے آپ سے کام ہے۔ حالانکہ اس جوان کے سر کے بال اور ظاہری صورت بھی صبح صحیح نہیں تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب کو آقا صاحب سے کام ہے۔ یہ خدا کا بندہ کوئی دیندار نہیں تھا اور آداب وغیرہ سے بھی واقف نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تعقیبات کے بعد سوال کر لینا، اگر کوئی سوال کرنا ہے تو ہم سے پوچھ لے۔
وہ کہتا ہے میں نے خود آقا بہجت سے سوال پوچھنا ہے، چونکہ میں تہران سے قم اسی لیے آیا ہوں آقا بہجت صاحب سے سوال کروں۔ جب آقا بہجت صاحب تعقیبات سے فارغ ہوئے تو وہ جوان کہتا ہے میں نے گناہ کیے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ نہ کروں۔ آقا بہجت سوچ رہے تھے کہ اس کو کیا جواب دیا جائے، پھر فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، قیامت کے منظر کو اپنے سامنے رکھ۔ جوان کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی اچھا راہ حل بتائیے۔ یہ جوان شور کرتا ہوا دور چلا گیا، پھر قریب آ کر کہتا ہے کہ میں تہران جا رہا ہوں اور گناہ میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے میرے سوال کا جواب دیں، ابھی جواب دیں۔ ساتھ والوں نے جتنی کوشش کی کہ یہ مطمئن ہو جائے، یہ مطمئن نہیں ہوا، یہاں تک کہ آقا صاحب مسجد کے دروازے تک پہنچ کر اس جوان کو خدا حافظی کے بجائے فرماتے ہیں گھر میں آ جا۔ جب یہ جوان آقا بہجت صاحب کے گھر سے باہر آیا تو آقا صاحب کے ایک شاگرد نے اس جوان سے پوچھا کہ عمومی جوابات کے علاوہ آقا صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ جوان کہتا ہے کہ آقا صاحب مجھے کہتے تھے کہ یہ کام کرو تو میں کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ کہتے تھے کہ وہ کام کہتے تھے جو میں کہتا تھا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں آقا بہجت فرماتے ہیں کہ جب بھی تجھ سے گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرنا، تو یہ بھی نہیں کر سکتا؟ جوان کہتا ہے جی میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو آقا صاحب نے فرمایا بس چلو، جب گناہ کرنا تو فوراً توبہ کر لینا۔ صفحہ نمبر 99، عنوان ہے بلاؤں اور مصیبتوں کے اسباب سے توبہ کرو۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو حادثات واقع ہوتے ہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30، جو مصیبتیں بھی تمہارے سر پر آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ آیا ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنی چاہیے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے برے کاموں سے توبہ نہیں کرنی، لیکن چونکہ جو برے کام ہم کرتے ہیں ان کو ہم برا کام سمجھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے برے کاموں پر خوش ہیں۔ قیامت کی جس کی ہم کو صدیاں پہلے خبر دی جا چکی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا نہیں ہے، جیسا کہ حکم ہے وَتُمْسِكُوا بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ، اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 133 پہ ہے۔ پہلے امر پر عمل کرو، یعنی یقینی چیزوں پر اعتقاد رکھو، اور جو واضح اور ضروریات دین ہیں ان پر عمل کرو، اور شک میں احتیاط کرو، جیسے کہ اہل ایمان اس زمانے کی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو دعائے فرض کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ فرمان ہے آقا بہجت کا۔ اچھی بات یہ ہے کہ عبرت حاصل کریں، خود کچھ آخرت کے لیے بھی کریں۔ موت ہمارے انتظار میں ہے، جو چیز ہمارے کام آتی ہے وہ اچھا عمل ہے۔ ابھی سے ہم کو قبر اور قبر کی تنہائی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور فرصت سے فائدہ حاصل کریں اور استغفار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ صفحہ نمبر 100، عنوان ہے اچھے عمل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص علامہ بہاؤالدینی سے عرض کرتا ہے کہ دعا کریں کہ میں انسان بن جاؤں۔ علامہ صاحب جواب میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعا کرنے سے انسان نہیں بن سکتا جب تک عمل نہ ہو۔ کیا چینی اور پتی کے علاوہ بھی چائے بن جاتی ہے؟ کیا کھانا نہ کھانے کے باوجود بھی بھوک ختم ہو جاتی ہے؟ کیا بجلی کے علاوہ بھی کوئی بلب جلتا ہے؟ اسی طرح علم اور عمل صالح کے علاوہ انسان بننا بھی ممکن نہیں۔ حسن قدوسی زادہ میں کی کتاب داستان ہائے کوتا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پر یہ روایت ہے۔ جان لو کہ تمام اعمال صالح سے توبہ بہتر ہے۔ صفحہ نمبر 100، توبہ اور گریہ اور زاری کے ساتھ مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آقا بہجت فرماتے ہیں کہ اس پر آشوب اور جنگ و فساد کے زمانے میں مسلمانوں کی مشکلات کا حل یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کریں تاکہ پریشانیوں سے نجات حاصل کریں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرتا، اور جب تک وہ استغفار کرتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرتا۔ پھر ارشاد رب العزت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں، پہلی امتوں میں یہ اتفاق ہوا کہ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے عذاب کی خبر دی تھی ویسے ہی عذاب ان کے سروں پر آ پہنچا،
جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں ہوگا، پھر بھی ان لوگوں نے اس عذاب کو گریہ وزاری اور توبہ کے ذریعے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی غیبی طاقت اور ملائکہ کے ذریعے ان لوگوں سے عذاب کو دور کیا تھا، جو چونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ اور گریہ وزاری کی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کیا تھا۔ پس اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ اور گریہ وزاری کریں تو ہماری بھی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 101 عنوان ہے ہم خود کو گناہوں سے توبہ کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار کریں۔ علامہ آقا بہجت فرماتے ہیں کہ اگر ظہور امام زمانہ علیہ السلام قریب ہے تو پھر ہم کو اس دن کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایک توبہ کہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، یہی توبہ ہماری مصیبتوں کے حل کا سبب بنے گی۔ جو مصیبتیں ہم شیعوں پر آ رہی ہیں یہ بے مثال ہیں، اور امام علیہ السلام کے ظہور تک اور بھی کافی مشکلات سے ہم نے گزرنا ہے۔ بس مشکلات کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ ہم سچی توبہ کریں، اور یہ روایت در محضر بہجت جلد نمبر 2 نقطہ نمبر 761 صفحہ نمبر 101 ہم توبہ نہیں کرتے چونکہ ہم خود کو برا نہیں جانتے۔ آقا بہجت فرماتے ہیں کہ جو حادثات ہو رہے ہیں وہ تمام ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں، تم پر جو مصیبتیں بھی آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کیا ہم کو اپنے سابقہ گناہوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے جن کی وجہ سے ہم مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم کب توبہ کریں گے؟ لیکن ہم توبہ نہیں کریں گے چونکہ ہم اپنے برے اعمال کو برا عمل قرار ہی نہیں دیتے۔ ہم تو اپنے برے کاموں پر خوش ہیں۔ کیا ہم کو قیامت کہ جس کی خبر صدیوں پہلے ہم کو دی گئی ہے فکر نہ کریں؟ کیا ہم کو ویسے عمل نہیں کرنا چاہیے جیسے ہم کو حکم دیا گیا ہے؟ جیسا کہ فرماتے ہیں بحر الانوار کی جلد نمبر 52 اور صفحہ نمبر 133 پر یہ روایت موجود ہے۔ پہلے حکم کے مطابق عمل کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعقیبات یقینیات پر اعتقاد ہو۔ یقینیات سے متعلق سے مراد ہے اصول دین ہے، اور وضاحت اور ضروریات دینی پر عمل کریں، یعنی فروعات دین پر عمل کریں۔ شک و تردد کے مقام پر احتیاط کریں، اور اس زمانے میں کہ اہل ایمان مشکلات میں گرفتار ہیں تو دعائے فرض پڑھیں۔ یہ روایت بھی در محضر بہجت جلد نمبر 2 نقطہ نمبر 802 ہے، صفحہ نمبر 102 ہے، اور عنوان ہے اگر ہم اپنے آپ سے راضی ہیں تو پھر اپنی اصلاح کریں۔ خدا کرے کہ ہم خود سے راضی نہ ہوں۔ اگر ہم خود سے راضی ہو گئے تو پھر حق ربوبیت جو کہ عبادت ہم ادا نہ کر سکیں گے، حق عبودیت جو کہ عبادت ہے ہم ادا نہ کر سکیں گے، باوجود اس کے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہم خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں یا خدا سے غافل ہیں تو پھر قیامت کے دن ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا ہم کو استغفار کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ حالانکہ ہم سر سے پاؤں تک نعمتوں سے نوازے گئے ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا وقت آئے کہ جدھر سے یا جس سے جو بات آئے ہم اس پر یقین کے علاوہ عمل کریں۔ یہ روایت در محضر بہجت جلد نمبر 2 نقطہ نمبر 716 ہے۔ یہاں پر 7ویں فصل کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 8ویں فصل شروع کریں گے۔